نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، چھوٹوں بڑوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہو۔ سورج کی روشنی میں بیٹھا ہوا تھا، سردی تھی، تو آپ لوگوں سے کچھ کہنے کو جی چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں اسٹار گروپ ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کو کچھ سناؤں۔ تو آج ایک ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور لازم بھی ہے۔ تو اتنا لازم ہے کہ آئی وانٹ ٹو مسٹ ڈسکس ود یو، کہ میں اس کو لازم آپ لوگوں سے ڈسکس کروں اور آپ لوگ اس سے محروم نہ رہیے گا۔ تو یہ 3 اعمال چھوٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختصر سے اعمال ہیں قیامت والے روز، کیا جس کے نہ کرنے سے، یہ جو اعمال میں بتا رہا ہوں ان کے نہ کرنے سے آپ لوگ قیامت والے روز عرش کے سایہ سے محروم نہیں ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ کیے تو عرش کے سایہ سے پھر ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اور قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن۔ اللہ کریم اپنے کلام میں خود فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ٹھیک ہے نا، مالک یوم الدین، کہ وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ تو یہاں پہ مفسرین حضرات یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا رب ذوالجلال اگر مالک یوم الدین ہے تو کیا وہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، زمینوں کا، آسمانوں کا، پوری خلقت کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسپیشلی اللہ کریم نے قیامت والا دن جو بتایا ہے، ایک ایسا بڑا دن ہوگا اور ایسا ہیبتناک دن ہوگا کہ وہ اس دن نبی بھی اپنی سوچوں میں گم ہوئے ہوں گے، پوری امتیں جتنی بھی ہیں، ساری امت جو ہے نا وہ اپنے اپنے عمل میں اپنی سوچوں میں گم ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے کیونکہ اس دن ساری قوموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور بہت بڑا دن ہوگا اور ایک بہت بڑا المیہ ہوگا میرے دوستوں۔ اس دن بادشاہی جو ہوگی وہ صرف رب ذوالجلال کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیامت والے دن فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا میں تو تم لوگ کہتے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ بادشاہت میری ہے۔ جی، پاکستان کے چھوٹے سے ملک پہ اگر کسی کی بادشاہت ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ یہاں پہ کوئی صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا وزیر جو ہوتا ہے ایک سیٹ کا، جو لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا ہوتا ہے، اور جی نا اس سیٹ کو وہ غلط یوٹیلائز کرتا ہے اور مونچھیں کھینچتے ہوا کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی ضرورت سے تو میں نہیں پہنچا، میں اپنی محنت سے پہنچا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ سیٹ اور قلم وہ ملک اور قوم کے اختیار میں نہیں، ملک اور قوم کے فیور میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہوگا وہ بھی جہنمیوں کی طرح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اسپیشلی جو ہمارے ملک کے اکابرین، ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے تاکہ اس ملک کے لیے اچھا کرے۔ قوم نے جس مقصد کے لیے ان کو سپورٹ کیا ہے تاکہ اسی مقصد کے لیے وہ اس یوٹیلائز ہو۔ تو بات تھوڑی لمبی سی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے، اس رب کی بادشاہت ہے جو تمہیں کہتے ہوا آ رہا تھا کہ سارے جہانوں کا پروردگار تو ہے وہ اللہ کریم، آسمانوں کا، زمینوں کا، جنت کا، جہنم کا، قیامت کے دن کا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا اللہ کریم کے نظر میں اس کی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی وقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء و مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی نظر میں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں مچھر کا پر، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے اور آپ کی نظر میں؟ چھوٹا سا پر ہوتا ہے، چھوٹا سا۔ تو اللہ کی نظر میں اتنی بھی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی ویلیو ہوتی تو کہتے ہیں اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اتنی بھی ویلیو ہوتی تو کافر کو، نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک۔ تو وہ خصوصی بالخصوص قیامت کے دن کی جو بات ہو رہی ہے، سارے اقواموں کو اکٹھا کیا جائے گا اور ہر نبی یہ کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی
نفس، ٹھیک ہے، اور ایک پیغمبر ہوگا سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان پہ یہ ورد ہوگا کہ یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی۔ اور اس دن یہ سنا ہے کہ زمین جو ہوگی بہت زیادہ گرم ہوگی، بہت زیادہ گرم ہوگی، تپتی زمین ہوگی، لوگ سائے کے پیچھے پھریں گے لیکن سایہ انہیں نہیں ملے گا، لیکن جو نیکوکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یہ خوش قسمت ہوں۔ تو میں ایسی چیزیں آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو آپ لوگوں کو قیامت والے روز عرش کے سائے سے محروم نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، پہلا نمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر حال میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑتے ہیں، یہ لوگ کامیاب۔ آج تو ہم لوگ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت قطواتا، کہ وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جو رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں۔ تو رشتے ناتوں کو مت توڑیے گا، اپنے رشتہ داروں کو مینیج کر کے رکھیے گا۔ انسان وہ ہے جو کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی مینیج کر کے رکھے اور غیروں کو بھی رکھے، غیر بھی ہمارے اپنے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان مومنین مومنات مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کو بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی مینیج کر کے رکھو، وہ بھی ہمارے، اس ناطے سے ان کے ساتھ بھی رشتے جوڑنا ہم پہ لازم ہے۔ لیکن اسپیشلی جو ریلیٹیوز ہیں، تو ریلیٹیوز کو ان کے ساتھ رشتے ناطے توڑنا یہ نقصان ہے، اور یہ اگر ہم ان رشتے ناطوں کو توڑ دیں گے تو یہ چیز ہمیں عرش کے سائے سے محروم کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رشتے ناطوں کو توڑنے سے رشتے ناطوں کو توڑنے سے بچائے، تاکہ ہم اپنے رشتہ ناطوں کو، اپنے رشتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے جوڑ کے رکھیں اور جوڑ کے چلیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ اور دوسرا عمل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، ایک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، باقی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ظلم زیادتی معاف کر دینا، جو لوگ ظلم زیادتی معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ جو عمل ہے وہ قیامت والے دن عرش کے سائے کا سبب بنے گی۔ تو لہٰذا ڈونٹ مس اٹ اور ڈونٹ فارگیٹ اٹ، ٹھیک ہے نا، اس کو مس بھی نہیں کرنا، اس کو بھولنا بھی نہیں، سب کے ساتھ شیئر کریں کہ رشتوں ناتوں کو نہیں توڑیں گے کسی بھی حالت میں، سب سے بنا کے رکھیں گے، چاہے اپنے ہیں اور چاہے غیر ہیں۔ انسان وہ ہے جو اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، غیروں سے بھی اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، یہی انسان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہو گئی ہو کسی کی طرف سے، تو دل تو کہتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے کہ ارے بھائی تو اس سے کم ہے کیا، معاف نہیں کرنا، اگر تو نے اسے معاف کر دیا تو یہ کہے گا ڈر گئے۔ تو مختلف وسوسے ڈال کے شیطان آپ کو ورغلاتا ہے اور ہم لوگ اسی پہ جمے رہتے ہیں جی۔ تو یہ عمل جو ہے اس پہ شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ معاف کر دینا یہ بہت بڑھیا عمل ہے، بہت بڑھیا عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ بڑا پن ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے، دل تو نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، شیطان بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، نفس بھی نہیں چاہتا کہ اس کو معاف کیا جائے، لیکن پھر بھی اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے کہ اللہ مجھے تیرا ڈر مانے ہے، تیری خوشنودی، تیری رضا کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو دیکھیں یہ بندہ جو ہوگا قیامت والے روز عرش کے سائے سے محروم نہیں ہوگا۔ اور تیسرا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پردہ پوشی کرنا۔ پردہ پوشی سمجھتے ہو نا، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پردہ پوشی کرنا، کسی مسلمان کے برے اعمال کی پردہ پوشی کرنا۔ اگر ایک بندے کو آپ نے دیکھا مومن ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا عمل کہ اگر وہ عمل آپ ڈکلیئر کرتے ہو قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، یاروں دوستوں کے سامنے، تو اس بندے کی عزت چلی جائے گی، وہ بندہ بے عزت ہو کے رہ جائے گا، اور وہ کہیں بھی کائے کا بھی نہیں رہے گا، اور کہیں آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگا معاشرے میں۔ تو ایسے لوگوں کا پردہ پوشی کرنا، اگر آپ لوگوں نے کسی کو ایسے عمل سے دیکھا کہ وہ عمل بہت برا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی عزت جاتی ہے اور آپ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ چیز بھی قیامت والے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا سبب بنے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن عمل اس میں جو چیز ہے
جو مین فیکٹ ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص کو مس نہ کیجیے. اخلاص ہوگا، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا اس عمل میں برکت ہوگی. اور وہ جو معاملہ ہے، میں نے کہا نا کہ معاملہ جو ہوتا ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک سیکرٹ والا معاملہ ہوتا ہے، ایک سیکریسی ہوتی ہے. اس سیکریسی کو بندہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے گا. یہ تینوں اعمال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.